باقی جتنے بھی نبی آئے وہ کسی علاقے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی ملک کے لیے نبی بن کر کے آئے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی علاقے، کسی بستی کے لیے، کسی شہر قبیلے کے لیے، ملک کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کہتے کس کو ہے؟ فرمایا کہ رحمت کا معنی ہے سکون مل جانا، راحت مل جانا، بلندی، عظمت مل جانا۔ ایک آدمی کو عظمت ملے، بلندی ملے، اسی کو رحمت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور ایسے رحمت بن کر کے آئے کہ اللہ کے رسول نے آ کر کے ظالموں کے ظلم کو مٹایا، جابروں کے جبر کو مٹایا، اور اسی طرح جہاں پر اندھیرا تھا حضور نے وہاں پر روشنی پھیلائی۔ حضور کی اس روشنی پھیلانے کو رحمت کہتے ہیں، اس ظلمت کے ختم کرنے کو رحمت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جہاں پر ظلم ہو وہاں پر اندھیرے کو ختم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، اسی کو رحمت کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اگر جہان انسانیت کی ہے تو اس کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، اگر جانوروں کو دیکھا جائے ان کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، جس جہان میں بھی دیکھا جائے حضور رحمت بن کر کے آئے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر مزدوروں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ فرمایا کہ ایسی جہالت تھی کہ مزدور سے کام لیا جاتا، اس کا حق اس کو دیا نہیں جاتا، مزدور پر ظلم بھی کیا جاتا تھا، مزدور کی کوئی عزت نہیں تھی، مزدور کو پاؤں کی ٹوکر، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، مزدور سے کام بھی لیا جاتا ہے، مزدور پر ظلم بھی ہوتا تھا، اور ظالم اپنی لاٹھی اس پر چلاتا تھا۔ اللہ کے رسول رحمت بن کر کے آئے مزدور کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کی جائے، اور پھر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے مزدوروں کے ساتھ ایسی محبت کی کہ ان کو بلا کر کے ایک مزدور کے ہاتھ پر چار، یعنی اس مزدوری کرنے کی وجہ سے ہاتھوں پر چالے آ گئے تھے۔ حضور نے اس مزدور کو بلا کر کے اس کے ہاتھوں کو آگے کر کے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اس کے ہاتھوں پر چالے تھے۔ حضور نے اس مزدور کے ساتھ محبت کیا، پیار کیا، الفت کیا، معاشرے کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ مزدور نفرت کے لائق نہیں، مزدور سے محبت کی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے سب سے پہلے مزدور کے وہ ہاتھوں کو چوم کر کے ساری انسانیت کو، ساری دنیا کو بتا دیا مزدور کو اس کا حق بھی دینا چاہیے اور مزدور سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ آج مزدور کو کوئی عزت نہیں دیتے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مزدور بے ہے، مزدور کو عزت ملنی چاہیے، مزدور بے ہے، آپ کیا بے بناؤ گے؟ حضور نے تو سمجھا دیا ہے مزدور کے لیے آگے بڑھنا ہے، مزدور سے محبت کرنا ہے، مزدور کو گلے سے لگانا ہے، مزدور کو سینے سے لگانا ہے، مزدور کو اپنے قریب کرنا ہے۔ دیکھیے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر مزدوروں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے پھر ایسی رحمت پھیلائی اس معاشرے میں۔ حضور نے قدم رکھا کہ جس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت کی نہیں تھی، عورت کو ایک نام کے لیے اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے رکھتے تھے، عورت کو بازار کی زینت سمجھتے تھے، عورت کو بازار کی زینت سمجھنے والوں کے دور میں حضور رحمت بن کر کے آئے۔ اور یہاں تک کہ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو عورت کو میراث میں تقسیم کیا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی۔
عورت کا کوئی عزت کوئی احترام نہیں تھا، عورت کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، عورت کو کوئی عزت نہیں دی جاتی، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، ایک ہے تو دوسری پہن لیں گے۔ تو فرمایا کہ اس دور میں حضور آئے جس دور میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، عورت کو بازار کی زینت سمجھتے تھے، حضور نے آ کر کے عورت کو گھر کا ملکہ بنا دیا، عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا، عورت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق بیان کیے کہ اگر اس کا شوہر مرتا ہے تو اس کو شوہر کے میراث تقسیم ہوتے وقت عورت کا بھی حصہ ہے، اس کو بیان کیا۔ یہ وہ دور تھا جب عورت کا شوہر مر جاتا اس کو میراث میں تقسیم کیا جاتا، لیکن میرا پیارا، میرا اور آپ کا پیارا پیغمبر رحمت کی چادر ان عورتوں کے سر پر ڈالتے ہوئے حضور نے بتایا عورت میراث میں تقسیم نہیں ہوگی بلکہ میراث میں اس کا حصہ ہوگا۔ جب میراث کا مال تقسیم ہوگا تو اس میں عورت کا الگ حصہ ہوگا، اور پھر یہاں تک کہ جب عورت بیمار ہو جاتی تھی، جب مہینے کی کوئی بیماری عورت کو لاحق ہوتی ہے نا، تو اس بیماری کے دوران عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، اس کے ہاتھ کا نہ کھانا کھانے نہ پانی پینا ہے، یہ جہالت تھی لوگوں کے اندر، اور عورتوں کی یہاں تک عزت تھی کہ جب بیماری کے عالم میں ان کو کمرے میں بند کیا جاتا، ان کو دور سے کھانا دیا جاتا تھا کہ وہ گھر کے آنگن میں چلے گی بھی نہیں، اس کو کمرے میں پیک کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ تو میرے دوستو حضور رحمت بن کر کے آئے، حضور نے فرمایا اگر یہ بیمار ہے تو اس کے اوپر اللہ کے حقوق اگر نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، باقی یہ گھر کا کام کاج کر سکتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اس کے ساتھ آپ اٹھ سکتے ہو، اسی طرح اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہو، اس کے ہاتھ کا پانی پی سکتے ہو، یہ روٹی پکا سکتی ہے، سارے حقوق بتا دیے عورت کو۔ اور پھر یہاں تک حضور نے فرمایا لوگ عورت کے نام کو یعنی ایک اپنے لیے شرم کا نام سمجھتے تھے، حضور نے فرمایا عورت کی 4 حیثیت بتائی، 4 مقام بتائے عورت کے، یہ کس وقت بتائے، یہ کس دور میں بتائے، یہ کس معاشرے میں بتائے۔ اس وقت، اس دور، اس معاشرے میں جب عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت بازار کی زینت بنی تھی، حضور نے فرمایا عورت کی 4 مقام ہے، 4 حیثیت ہے، عورت تیری بیٹی بھی ہے، تیری بہن بھی ہے، تیری ماں بھی ہے، اور تیرے گھر میں آ کر کے تیری زوجہ بھی ہے۔ 4 حیثیت عورتوں کے بتائے۔ جس وقت عورت کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، عورت کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، حضور نے اس معاشرے میں عورتوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ حضور میں عورت تیری بیٹی بھی ہے، تیری بہن بھی ہے، اور تیری زوجہ بھی ہے، تیری ماں بھی ہے۔ اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، اگر تیری بہن ہے تیری آبرو ہے، اگر تیری زوجہ ہے تو تجھ پر اس کا خرچہ لازم واجب ہے، اگر تیری ماں ہے الجنت تحت اقدام الامہات تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ عورت کا کوئی عزت نہیں تھا، عورت سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا اور آپ کا پیارا پیغمبر اور عورتوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور پھر یہ مقام، یہ عزت دی عورت کو کہ اگر یہ تیری بیٹی ہے تو یہ تیری گھر کی عزت ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو عزت سمجھتے نا، یہ عزت ان بیٹیوں کو کس نے دیا، یہ مقام ان بیٹیوں کو کس نے دیا، یہ عزت کون دینے والا ہے؟ سب سے پہلے ان کے لیے رحمت بن کر کے آئے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، بتایا کہ اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، اگر تیری زوجہ ہے تو اس کا خرچہ تجھ پر واجب ہے، لازم ہے، ان پر مال لگانا، ان پر خرچ کرنا یہ تجھ پر لازم ہے، واجب ہے۔
عورت کو گھر میں ملکہ بنا کر کے رکھنا، عورت کو گھر میں ملکہ بنا کر کے رکھ دیا، اور اگر تیری ماں ہے جس نے تجھے جنا ہے، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اس کے قدموں کے نیچے تیرے لیے اللہ نے جنت رکھ دیا۔ ارے بابا کون سی جنت؟ آج اس جنت کی تلاش میں ہم صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کے راستے میں نکلتے، اور اگر اس آدمی سے پوچھا جائے جو اپنے کندھے پہ بستر اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ سورج دیکھتا ہے، نہ چاؤں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں گھومتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہو کس لیے؟ جواب دیتا ہے جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ کوئی کسی کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو ملے گا، آپ اس سے پوچھو گے خدمت کیوں کر رہے ہو، اس بزرگ کی خدمت کر رہے ہو، اس سے کیا ملے گا؟ جواب دیتا ہے جنت ملے گا۔ حضور نے فرمایا اگر تیرے گھر میں تیری ماں زندہ ہے، اس کی خدمت کرو، تیرے لیے جنت ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کو کوئی نام لینے والا نہیں تھا، عورت کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ وہ دور تھا جب بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ کر غور کیا جاتا تھا،